عادل نجم صاحب، ایک طرف تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ وال اسٹریٹ جرنل اور نیو یارک ٹائمز پر بڑی تنقید کر رہے ہیں، تو لیکن دوسری طرف آج انہوں نے کچھ جو بڑے اخبارات اور ٹی وی چینلز ہیں امریکہ کے، ان کا ذکر نہیں کیا. واشنگٹن پوسٹ کا ذکر انہوں نے نہیں کیا، اور واشنگٹن پوسٹ میں شاید آپ کی نظر سے گزرا ہو کہ ایک آرٹیکل جو ہے وہ سوزینا جارج کا شائع ہوا ہے، ہاؤ پاکستان لرن ٹو اسپیک ٹرمپس لینگویج بیکمنگ این ان لائکلی پیس میکر. اور بڑی اس میں تنقید کی گئی ہے پاکستان پر کہ ایک زمانہ تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کے بارے میں کہتے تھے کہ پاکستان ہیڈ گیون واشنگٹن نتھنگ بٹ لائز اینڈ ڈیسیٹ، اور اب پاکستان جو ہے وہ میڈیٹر بن گیا ہے امریکہ اور ایران کے درمیان. اور پھر انہوں نے پاکستان کے بارے میں بڑی تنقید کیا ہے. ایک تنقید یہ بھی ہے کہ جی یہاں پہ جو ایران کے ساتھ جو امریکہ کے مذاکرات ہیں، اس کے حوالے سے جو میڈیا کی کوریج ہے اس کو بڑا کنٹرول کیا جا رہا ہے ریاست کی طرف سے، اور کچھ پاکستانی ٹی وی چینلز کے نام لے کے انہوں نے ان پر بھی تنقید کیا ہے. اور مجموعی طور پہ ایسا لگ رہا ہے کہ واشنگٹن پوسٹ جو ہے وہ ٹرمپ صاحب کو پاکستان کے بارے میں خبردار کر رہا ہے. ہم اس طرح کی خبریں اور تجزیے امریکہ کے دیگر اخبارات میں بھی دیکھ رہے ہیں. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ آہستہ آہستہ کیا امریکن میڈیا میں پاکستان کے بارے میں جو ایک پازیٹیو امیج بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوا ہے، تو اب ڈونلڈ ٹرمپ کو اور امریکن پبلک کو پاکستان کے بارے میں دوبارہ خبردار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ کیا اس کے پیچھے کوئی خاص طاقت ہے؟ یہ دیکھیں، یہ ہم نے پچھلے کچھ دنوں سے دیکھا ہے، اس سے پہلے بھی جب یہ جنگ شروع ہوئی، اس سے پہلے بھی جب پاکستان کی قربتیں بڑھنی شروع ہوئیں تو یہ سوال اٹھنے شروع ہو گئے تھے. اچھا، میں اگر آپ یہ جنگ وال اور میڈیشن کو چھوڑ دیں، ایک تو اصول ہے نا میرے خیال میں پاور کا، کہ چودھری صاحب کی دشمنی تو بڑی مہنگی ہوتی ہے، ہاں، لیکن چودھری صاحب کی دوستی بھی جڑی ہے نا، وہ بھی کوئی سستی نہیں ہوتی. اور ایک امریکہ میں پہلے سے یہ ہے کہ جب ٹرمپ جائے گا تو پھر کیا ہوگا، پھر بڑے سوال پوچھے جائیں گے کہ یار یہ کیوں تھا، یہ تھا. لیکن جو ابھی ہو رہا ہے میں نہیں جانتا اس کے پیچھے کون ہے، لیکن میرے خیال میں اگر یہ پوسٹ آئے، خبر آئے واشنگٹن پوسٹ میں یا کہیں اور، ایک آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس کے پیچھے دوسری طاقتیں بھی ہیں. فار ایگزامپل آپ کی ایک اسرائیلی لابی ہے جو ابھی بھی اسپوائلر ہے. چاہے ایران جنگ کے لیے تیار ضرور ہو لیکن خواہش مند جنگ کا نہیں ہے. چاہے امریکہ جنگ کے لیے تیار ہو، اس وقت میرے خیال میں وہ بھی نہیں ہے خواہش مند جنگ کا. خواہش مند جو ہے اس کے فیلئر کا وہ تو اسرائیلی. آپ نے پچھلے 2-3 دن سے دیکھا ہوگا کہ یہ والا سوال اٹھنا شروع ہو گیا پاکستان کی میڈیشن پہ، جس کا میرے خیال میں ایم صرف پاکستان پہ نہیں ہے، اس کا ایم جو ہے وہ اس گفتگو پہ بھی ہے. لیکن کون سی ایسی طاقت ہے، مان لیا کہ دونوں تیار ہیں کہ اگر ہم اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے جب تک ہمیں وہ نہیں ملے گا جو ہم چاہتے ہیں، لیکن دونوں اس کو بات تو کر رہے ہیں نا. کون سی ایسی طاقت ہے جس کا انٹرسٹ یہ ہے کہ بات نہ ہو؟ کون سی ایسی طاقت ہے جس کا انٹرسٹ یہ ہے کہ اس خطے میں آپس میں لڑتے رہے؟ اور اگر ایک ملک ہے بھی ابھی پاکستان جو سب سے بات کر سکتا ہے، وہ بھی اب نہ کر سکے، پھوٹ ڈالنے والا کون؟ سو آئی تھنک اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں ان چیزوں کو ضرور سوچنا چاہیے. یہ جو آپ چیزیں دیکھ رہے ہیں اس وقت، جس کی ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے، چین کا بھی ذکر آیا، یہ ہم بات کرتے تھے نا کہ دنیا بدل رہی ہے. اب کلیئرلی دنیا بدل گئی ہے. جہاں ہم تھے آج سے 7 ہفتے پہلے، کوئی رستہ ایسا نہیں ہے، جو مرضی ہو جائے گفتگو میں، جو مرضی ہو جائے جنگ میں، کوئی رستہ ایسا نہیں ہے کہ ہم وہاں واپس پہنچ جائیں جہاں ہم 7 ہفتے پہلے تھے. ٹھیک ہے. اچھا راشد، دنیا ایران کو کبھی ویسے نہیں دیکھے گی، دنیا امریکہ کو کبھی ویسے نہیں دیکھے گی، دنیا آپس کے تعلقات کو کبھی ویسے نہیں دیکھے گی. نئے کیا ہوں گے اس کا فیصلہ ان چیزوں سے ہوگا جو اب ہوگا.